بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی وظائف آفیشیل چینل کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار یزید میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو یزید نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ اے زین العابدین، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا۔ پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو میرے باپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر میرے حوالے کر دو تاکہ تن اقدس سے ملا کر دفن کر دوں۔ یزید نے کہا یہ منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا یہ بھی منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ میں ممبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی، اور کل خطبہ بھی پڑھواؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بعد النخستہ تھا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ممبر پر رونق افروز ہوئے تو سب سے پہلے نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا جو مجھے جانتے ہو جانے، اور جو نہ جانتا ہو اب جانے کہ میں نور دیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرور سینہ علی المرتضیٰ اور دل بند فاطمۃ الزہرا اور فرزند حسین ہوں، جنہیں میدان کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں اقوہرم مچ گیا، اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا اور موذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا۔ موذن نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نعم لاشی اکبر من ہو فرمایا۔ موذن نے اشہد ان لا الہ الا کہا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نعم و شہد بیہا لحمی و شہری ودمی فرمایا۔ موذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا امامہ اتار کر موذن کی طرف پھینکا اور بال سر متحرک کر کے موذن سے فرمایا بحق محمد ذرا ٹھہر جا۔ تو موذن چپ ہو گیا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اے یزید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہے یا تیرے؟ اگر تو اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا گیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رخنا ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا۔ یزید نے موذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کرائی، نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلوائی اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بلا کہا، گالیاں دی، ان کی حرکات پر ناراض ہوا اور ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تم پر تب راضی ہوتا ہوں کہ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زیاد پر جس نے یہ کام کیا۔ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن زیاد نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب سنائی دی۔ عقار محمد ارسلان مؤلف کے نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، اور میرا نقطہ نظر بھی یہی ہے، یا پھر یزید نے لوگوں کی لہن تان سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہوتی تو اس مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس
معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا۔ اگر یزید شریک نہیں تھا تو ابن زیاد کے قتل کا حکم نہ دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک ہو گیا۔ ایک سکہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبیلہ طیس سے ہمارے پاس آیا تھا پوچھا، تم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن اس قبیلے کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا، ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیوں نہ کہ تم نے بھی تو انہی ہی سے سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تابان درخشاں ہے، اس کے آباء و اجداد علی اور آخر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا۔ تو شہر مدینہ منورہ میں من درجہ ذیل اشعار سنائے دیے گئے، لیکن ان اشعار کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، تمہیں سخت رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہیں، خواہ نبی ہو یا ملائکہ ہو، وہ سب تم پر بد دعا کرتے ہیں، تم پر لعنت ہو۔ سرزمین روم کے غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنیسہ میں من درجہ ذیل شعر لکھا ہوا دیکھا کہ وہ قوم جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کے جد امجد سے بروز محشر شفاعت کی امید رکھتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو کنیسہ والوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک سکہ راوی کا بیان ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے آ گیا کے الفاظ سنے۔ آخر ایک سانپ آیا اور ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد یہ نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آ گیا کہنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آ گیا اور جس طرح پہلے کیا تھا اسی طرح اب بھی کیا۔ یزید اہل بیت کے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ شمر بن ذوالجوشن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان سے کچھ سونا مل گیا، جس نے اس میں سے کچھ اپنی لڑکی کو دے دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دے دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں بےسم ہو کر رہ گیا۔ شمر نے جب یہ بات سنی تو اس نے زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو وہ بھی بےسم ہو گیا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے۔ ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو بھی کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت تکلیف میں ادھر ہی اس کو بد دعا دی کہ اے میرے اللہ تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا حال ہی میں اسی وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضائے حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر ایک جہاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنگ مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ کر مر گیا۔ کربلا سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید لے کر رات کے وقت جب کیسر امارات میں پہنچا تو گورنر ہاؤس اس وقت یہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس نے بڑی بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھ کر ایک بڑا سا برتن رکھ دیا۔ خولی کی بیوی نے جب یہ بے ادبی دیکھی
تو کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے گھر میں اب نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سر انور کے قریب ہی بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر اس نے آدھی رات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی ہوئی دیکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے چند سالوں کے بعد مختار سقفی نامی شخص عراق کا گورنر بنا۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک عمر بن سعد اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ خولی بن یزید کو گرفتار کر کے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا کر اسے سولی پر چڑھا کر آگ میں جلوا دیا گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 16 اہل بیت کو شہید کرنے والے لشکر کے لوگوں کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ امام جلال الدین سہتوتی لکھتے ہیں کہ منہال بن عمر کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزیدی سپاہی نیزے پر رکھ کر گھما رہے تھے تو اس وقت سر مبارک کے سامنے سے ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا امن آتنا عجبا، کہ غار والوں اور جنگل کے کنارے والوں ہمارے ایک عجیب نشانی تھی۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے آواز آئی، اے لوگوں، اصحاب کہف کے قتل سے زیادہ عجیب میرا قتل اور پھر کٹے سر کو لے کر پھرانا عجیب ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پا سکیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک 2 مختلف جگہوں پر ہونے کی وجہ مورخین نے لکھا ہے کہ دمشق اور مصر دونوں ممالک دعوی دار ہیں کہ ان کے ملک میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور موجود ہے۔ اس کی ایک حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یزید کے پاس کربلا کے میدان سے کٹے ہوئے 17 سر مبارک آئے، جنہیں 16 اہل بیت کے تھے اور ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً ایسا بھی ہوگا کہ ان دونوں ممالک میں سے ایک جگہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کٹا ہوا دفن ہوا ہو اور دوسری جگہ اہل بیت میں سے کسی کا سر دفن ہوا ہو، واللہ عالم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانے میں ہی رہا جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا اور عوام کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔